ذہن نشین کر لیں کہ شیطان کا کام ہماری زندگی میں عملی خرابیوں کے لیے صرف یہ نہیں کہ وہ ہم سے گناہ کروائے، یہ تو بڑا کھلا حملہ ہے۔ جب گناہ کرے گا، کوئی شخص حرام کاری کرے گا، ناجائز عمل کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو وہ تو بڑی واضح طور پہ نظر آ جائے گی کہ غلط کام کر رہا ہے، اور پھر اگر سمجھ آ جائے کہ غلط کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کوئی سمجھا دیتا ہے، کوئی اصلاح کر دیتا ہے، توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، انسان ریئلائز کرتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو سنور جاتا ہے، سنورنے کے امکان ہیں۔ تو ہم سے گناہ کروانا، غلط کام کروانا، شراب پہ لگا دینا، بدکاری پہ لگا دینا، گناہوں پہ لگا دینا، دسیسہ کاری پہ لگا دینا، کمینے ذلیل کاموں پہ لگا دینا، یہ شیطان کا چھوٹا حملہ ہے۔ یہ اس کا ظلم پہ لگا دینا، قتل و غارت گری پہ لگا دینا، یہ چھوٹا حملہ ہے، چونکہ یہ سب کچھ نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اس سے بڑا حملہ کیا ہے کہ وہ کھلے گناہوں پر لگانے کی بجائے ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر، وہ چوز کرتا ہے کس بندے پر کون سا حملہ کرنا ہے، کس بندے پر کس طریقے سے اٹیک کرنا ہے، اور کون سا بندہ اس کے کس ہیلے کے لیے سوٹیبل ہے۔ دس از کویسچن آف سوٹیبلٹی۔ تو وہ چوز کرتا ہے اپنے مختلف جو اس کے طریقے ہیں، اٹیکس کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی، وہ اسٹریٹجی فرام کیس ٹو کیس ویری کرتی ہے اس کی، وہ چوز کرتا ہے۔ بعض لوگوں پر اس کا حملہ شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھلے گناہ نہیں کرواتا مگر نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے، اللہ کی طاعت بجا لانے سے روک دیتا ہے، نماز پڑھنے سے غفلت پیدا کر دیتا، شراب جوا بدکاری حرام کاری پہ نہیں لگاتا مگر نماز کے لیے اس کا دل اچاٹ کروا دیتا ہے، نماز میں غفلت کر دیتا ہے، ایک نماز چھوٹ گئی، کبھی 2 چھوٹ گئیں، کبھی 3، رفتہ رفتہ کئی چھوٹ گئیں۔ پہلے دکھ ہوتا تھا چھوٹنے پر، رفتہ رفتہ دکھ بھی جاتا رہتا، غم بھی جاتا رہتا ہے۔ تو عبادت چھڑا دے گا، طاعت کا کام چھڑا دے گا، نیکی کا عمل چھڑا دے گا، نیکی کے عمل کی طرف سے رغبت کم کرا دے گا، رجحان کم کرا دے گا۔ تو نیکیوں کے عمل کو روک دینا زندگی میں تاکہ آپ اس سے رک جائیں، تو یہ اس سے بڑا حملہ ہے براہ راست گناہوں کے ارتکاب کروانے سے، کہ انسان کا نام اعمال خالی ہو گیا۔ ایک بیسک نقطہ یاد رکھ لیں، شیطان کا مقصود، اس کی غرض، اس کا آبجیکٹو، ایم اینڈ آبجیکٹو گناہ کروانا نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ اس کا آبجیکٹو آپ کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے جانا ہے۔ اس نے قسم کھائی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے بندوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اتنے لوگوں کو جہنم لے جاؤں گا کہ جہنم بھر دوں گا۔ یاد رکھ لیں کہ محض گناہ کروانا شیطان کا ایم اور آبجیکٹو نہیں ہے، وہ کئی طریقوں سے اپنے مقصد کو، اپنے آبجیکٹو کو پورا کرتا ہے۔ اس کو آبجیکٹو ہے دوزخ میں لے جانا، خواہ وہ گناہ کروا کے لے جائے، خواہ بد عقیدہ کروا کے لے جائے، اور بھلے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، تبلیغیں کریں، مدرسے بنائیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں، شریعت کی رٹ لگائیں ساری زندگی، مگر رسول پاک کا ادب دل سے ختم کر دیں، آقا کی محبت ختم کر دیں، آقا کا ادب، محبت، تعظیم و تکریم ختم کر دیں، حیا رسول کا ختم کر دیں، اس کا کام ہو گیا۔ باپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں، یہاں موٹے کالے نشان ماتھے پر بنا دے، اس کا کیا جاتا ہے، پڑھتے پھرے نمازیں۔ اسے پتا ہے کہ میں نے اس شخص کو بد عقیدہ کر دیا ہے، اس کی بد عقیدگی اس کو جہنم کا ایندھن بنا جائیں گی، نمازیں کسی کھاتے میں نہیں شمار ہوں گی۔ وہ سارا کچھ کروائے آپ سے، نماز پڑھیں، روزے کریں، مدرسے بنائیں، تبلیغ کریں، کتابیں لکھیں، داڑیاں رکھیں، سب کچھ کریں، مگر حضور کی اہل بیت کی محبت کے نکال دے آپ کے دل سے، اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل سے نکال لے، ان کا بغض ڈال دے، ان سے نفرت ڈال دے، عداوت ڈال دے، آپ کا ایمان برباد ہو گیا، آپ جہنم کا ایندھن ہو گئے۔ سارا کچھ کرے، حضور کے صحابہ کرام کی عداوت اور بغض ڈال دے آپ کے دل میں، آپ صحابہ کرام کو سب و شتم کریں، ان کو کافر کہیں، ان کو منافق کہیں، ان سے نفرت کریں، سب و شتم کریں، سب کچھ برباد، آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا اس نے۔ اللہ کے محبوب مقرب بندوں اولیاء صالحین سے نفرت پیدا کر دے، دل میں عداوت پیدا کر دے، بد عقیدگی کی ایک شکل ہے،
سب کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا جو میرے ولی کا دشمن ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس نے یہی جنگ کروانی تھی، کرا دی۔ تو شیطان کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے، اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے جہنم بھرنا، دوزخ میں لے جانا۔ اس کے ہزار حربے جو چاہے استعمال کر لے، دنیاوی حربہ استعمال کرے، دین کے نام پر بھی حربے استعمال کر سکتا ہے۔ آخرت اور دین کے نام پہ دنیا کمائے کوئی شخص، لوٹ مار کرے، اس کا کام ہو گیا، وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لوگوں کو واعظ کرے، عمل اس کے مخالف کرے، لما تقولون ما لا تفعلون، دوزخ کی آگ کی کینچی سے اس کی زبان کٹ گئی، شیطان کا کام ہو گیا، اس کے واعظ بھی گئے، سب کچھ گئے۔ تو شیطان کے بڑے ہیلے۔ تو ایک میں نے عرض کیا کہ عبادات اور طاعات سے بندے کو روک دینا، ایک یہ بھی ہیلا ہے، اور ایک اس سے بھی بڑا ہیلا ہے، اس سے بھی بڑا حملہ ہے شیطان کا، سب سے خطرناک حملہ، اور وہ یہ کہ عبادات سے بھی نہ روکے، نماز بھی کہیں پڑھو، روزہ بھی رکھو، حج بھی کرو، زکوٰۃ بھی دو، صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو، تبلیغ کرو، سب نیک کام کرو، کرنے دے، نہ چھیڑ چھاڑ کرے، مگر کیا کرے؟ ان سارے نیک اعمال کے پیچھے آپ کی نیت کو خراب کر دے، نیت فاسدہ ہو جائے، نیت قدرہ ہو جائے، نیت باطلہ ہو جائے۔ نماز پڑھیں، جی بھر کے پڑھیں، مگر نیت میں ریا ڈال دیں، نماز جی بھر کے پڑھیں مگر اندر عجب ڈال دیں، تکبر ڈال دیں، کبر ڈال دیں، حسد ڈال دیں، حقد ڈال دیں، اندر عداوت ڈال دیں، بغض اور عناد ڈال دیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ نفرت ڈال دیں، سارے اعمال برباد گئے۔ تو یہ سب سے بڑا خطرناک حملہ ہے کہ دیکھنے سے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ آدمی برا ہے، اس کی شکل دیکھیں تو نیک لگے۔ وہ جو ذوالخویسرہ تمیمی تھا، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث میں، جس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے حضور کو کہا تھا اتق اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو، یعنی بدبخت آقا علیہ السلام کو بھی تقویٰ کا سبق دے رہا ہے، لینگویج اس کی تقویٰ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، جو بولی بول رہا ہے وہ تقویٰ کی بولی بول رہا ہے، حضور کو سبق سکھا رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام کو کہتا ہے اے دل عدل کرو، یعنی کہہ کیا رہا ہے؟ کوئی برا کلمہ کہا ہے؟ بولیے، عدل کی بات کی، تقویٰ کی بات کی، مگر خرابی کیا کی؟ حیا ختم کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس ذات کو عدل کرنے کا کہہ رہے ہو ان کے قدموں کی دھول سے تو عدل پیدا ہوا ہے کائنات میں۔ جس ذات پاک کو تقویٰ اختیار کرنے کی بات کر رہے ہو بدبخت، اس ذات پاک کے جوڑوں کے صدقے سے کائنات کو تقویٰ نصیب ہوا ہے۔ تو حیا ختم کر دیا، تعظیم ختم کر دی، بولی عدل اور تقویٰ کی رکھی۔ آپ میری بات کو سمجھے ہیں نا؟ داڑھی بھی ہے، پہنچے شلوار کے، ازار کے، قمیض پنڈلی تک بھی ہے، نماز ہے، قرات قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، روزے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے، اے صحابہ کرام، تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئیں گی، تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں چھوٹے نظر آئیں گے، تمہیں اپنی تلاوت قرآن ان کی قرات قرآن کے مقابلے میں چھوٹی نظر آئے گی، مگر ان کا قرآن اور کچھ بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ، دین سے اس طرح خارج ہوں گے جس طرح تیر شکار سے خارج ہوتا ہے۔ تو دیکھنے سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، دیکھنے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت جندب روایت کرتے ہیں کہ جب مولا علی شیر خدا کے خلاف خوارج کی جنگ ہو رہی تھی اور سیدنا علی المرتضیٰ نے ہمیں بھیجا خوارج کی طرف پیغام دے کر جنگ لڑنے کے سے پہلے، تو کہتے ہیں کہ یہ متزلزل ہو گئے ان کی تہجد گزاری دیکھ کر، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان دیکھ کر، عبادت کی کثرت کے ساتھ ان کے سوکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر، وہ تنا کھڑے تلاوت قرآن میں مشغول ان کا حال دیکھ کر وہ لگتے کہ اگر مولا علی شیر خدا کی زبان سے یہ سنا نہ ہوتا، کہ انہوں نے فرمایا میں نے خود آقا کی زبان سے یہ سنا کہ دین سے خارج ہوں گے، اگر ان کی یہ شہادت نہ ملی ہوتی تو ہم ان کو ولی سمجھتے۔ ظاہری حال یہ تھا، مگر ان کا دین برباد کر دیا، دوزخ کا ایندھن بنا دیا۔
تو شیطان کے ایسے حملے بھی ہوتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ظاہری اعمال ان کے اسی طرح رہنے دیتا ہے، مگر ان کے اندر فتنہ داخل کر دیتا ہے، ان کی نیتوں میں، ان کے عقائد میں، اور اس طرح اخلاق سیئہ داخل کر دیتا ہے، مغرور کر دیتا ہے، اور ان کو مکر زدہ کر دیتا ہے. عبادت نہیں رہتی. تو یاد رکھ لیں کہ شیطان کی غرض صرف یہ نہیں کہ آپ سے معصیت کاری کروائے، معصیت میں ڈالے، گناہ میں ڈالے. اسے حاجت نہیں ہے کسی ایک ہیلے کی کہ آپ سے ضرور گناہ کروائے، نہیں. اس کی حاجت ہے آپ کو جہنم لے جانا. وہ جو طریقہ اختیار کر لے، جس پر جو طریقہ کارگر ہو جائے، جہنم کو بھرنا اس کا مقصود ہے. اس لیے بندو ضروری ہے کہ شیطان کی معرفت پیدا ہو، اور شیطان کے سارے ہیلوں اور اس کے حملوں کی معرفت پیدا ہو. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.